اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہماری زندگی میں جب بھی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے، کوئی خوف، کوئی خطرہ، تو ہم کسی نہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، پر کچھ لوگوں کا مشورہ ہمیں بہت بھاری پڑتا ہے۔ زنیرہ نے کہا ہے کہ میں نے جب زندگی میں مشورہ کیا مجھے میرے اپنوں نے نقصان پہنچایا، تو کن سے مشورہ کرنا چاہیے اور کن سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے پھر 8 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے کہ میرے اپنے مشاہدے اور تجربے کے مطابق جن لوگوں سے مشورہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ لسٹ تھوڑی لمبی ہے، 10 لوگوں کی ہے، پر اس میں سے آپ اپنے مرضی سے کچھ کٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ میں نے عجیب سی بات نوٹ کی ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ کی شکل و صورت سے کم صورت کے ہوں تو ان کے اندر حسد بہت ہوتا ہے، منہ سے نہیں کہتے، جیلسی ہوتی ہے۔ ان سے آپ کبھی مشورہ کرو گے تو ہمیشہ آپ کو الٹا مشورہ دیں گے، بہت کم ہوگا کہ ان میں کوئی آپ کو سیدھا مشورہ دینے والا مل جائے۔ اسی طور پہ جن لوگوں کا ایمان اور ویلیوز آپ سے فرق ہوتی ہیں اور وہ آپ کے عبادت کو، آپ کے طرز زندگی کو، آپ کے کریکٹر کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو سیدھا مشورہ نہیں دیتے۔ تیسرے، جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، اور زندگی میں اپنے بخل کی وجہ سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے، ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، جگہ جگہ ان کے پاس فیلورز کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے۔ کبھی فیلورز لوگوں سے، ناکام لوگوں سے مشورہ مت کریں، وہ آپ کو اپنی ہی ناکامیوں کے وہ چیزیں بتائیں گے کہ جو آپ کو بھی اسی لسٹ میں جا کے کھڑا کر دیں گے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، جس لڑکی یا لڑکے کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ حریص ہے، لالچی ہے، کمینہ ہے اور حرص کرتا ہے، وہ حرص کھانے کا ہو، وہ حرص دولت کا ہو، وہ حرص جنس کا ہو، وہ حرص اختیار کا ہو، حریص لوگ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، زندگی میں میں نے بزدل لوگوں کو کبھی کوئی اچھا مشورہ دیتے نہیں دیکھا، چونکہ وہ خود ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی پوری جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی پوری شخصیت وہ اسی خوف کے تحت ہی پروان چڑھتی ہے۔ کبھی کم عقل لوگوں سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے، جن کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ کم فہم ہے، مطالعہ نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، ان کا عقل کا جو پروسیس ہے وہ اتنا سلو ہے کہ انہوں نے زندگی میں کامیابیاں نہیں سمیٹیں۔ دکھنے میں ٹھیک ہوتے ہیں، پہنے کپڑے بھی ٹھیک پہنیں گے، لیکن کم عقل لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کم عقل ہے۔ ان کا ایکسپریشن، ان کی ٹون، جب آپ ان کا تجربہ، ان کا علم لوگے تو پھر ویسے ہی نقصان اٹھاؤ گے جیسے کسی نے اپنی بھینس کے بیماری پہ مشورہ مانگا تھا تو اس نے کہا مٹی کا تیل پلا دو، اس نے پلا دیا تو بھینس مر گئی۔ تو اس نے کہا ظالم آدمی، تمہارے مشورے سے میری بھینس مر گئی۔ اس نے کہا وہ تو میری بھی مر گئی تھی۔ اسی طور پہ اگر کوئی احمق آدمی، آپ بلی کو وہ کر رہے ہوں، شیمپو لگا کے نہلا رہے ہوں اور وہ آپ سے کہے کہ اف اللہ گیلی ہو گئی، آپ اس کو نچوڑو اور نچوڑ کے تار پہ ٹانگ دو، تو ایسے احمق لوگ آپ کو زندگی کے جس طرح کے مشورے دیں گے وہ ظاہر بہت نقصان دہ ہوں گے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، بد نظر اور بد نیت لوگ بھی کبھی اچھا مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ بد نیت اس لیے بہت ہوتے ہیں نقصان دہ، ان کی نیت ہمیشہ اپنے فائدے پہ رہتی ہے، دوسرے کے فائدے پہ نہیں ہوتی۔ بد نظر جو ہے وہ آپ کی خوبصورتی، آپ کے علم، آپ کے فہم، آپ کی عزت، آپ کے اکرام، ہر چیز پہ ان کی، یعنی ہم عام طور پہ بد نظر اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی خوبصورتی اور کسی کے چہرے کو بری نظر سے دیکھا ہو، لیکن جو آپ کی ہر چیز کے بارے میں بری نیت رکھتا ہو، برا ارادہ رکھتا ہو، بری نظر رکھتا ہو۔ اچھا، اس لسٹ میں جو آخری نام ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بن مانگے ہر کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ہر جگہ خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، وہ فون کر کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تفصیل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پہ انویڈرز آپ کی زندگی میں شامل ہو کے، آپ کی رائے میں شامل ہو کے آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ سر آپ نے بہت اچھا کیا جو خواتین کو مارنے کے حوالے سے بات کی۔ بیٹا جی، میری رائے تو پکی ہے کہ اگر میاں ہاتھ اٹھانے لگے تو گھر چھوڑ دینا چاہیے،
اور یہ بالکل شروع میں نو گو ایریا، یعنی وہ لائن ہے کہ یہ نہیں کبھی کسی کو عبور کرنی دینی چاہیے۔ پچھلے ایک بچی نے کہا تھا میرا شوہر مجھے گاڑی میں بیٹھ کے مارتا ہے جانوروں کی طرح، تو بیٹا دروازہ کھول کے وہیں اتر جانا چاہیے، وہیں سے گھر فون کرنا چاہیے، عزیزوں کو بتانا چاہیے، ایون قریب پولیس تھانہ وہاں چلے جانا چاہیے۔ ایسے بندے کے ساتھ جو نہ آپ کی شرم کرتا ہو، نہ لحاظ کرتا ہو، نہ عزت کرتا ہو، چاہے اس سے بچے ہوں، بچے اس کو دے دینے چاہیے اور اس کے ساتھ رہنے سے انکار کرنا چاہیے۔ بے عزت ہو کے نہیں جینا چاہیے۔ یہ جو آپ روز پٹتے اور مار کھاتے ہو، بالکل یہ کسی طور پہ بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بچی نے دکھا سر ان کو ایسے ظالم لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا بالکل نہیں ہوتا، یہ بات صحیح ہے۔ انہیں جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ اپنے گھر، اپنے معاشرتی پریشر، یعنی اپنی ماں کے کہنے پہ، بہن کے کہنے پہ وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ شرم نہیں ان کو آتی؟ یعنی یہ کہاں کے مرد ہیں جو اپنے گھر والوں کے کہنے پہ، اچھا اپنی بہن کو کبھی یہ ماریں تو گھر میں شور مچ جائے گا، بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اچھا بہنوں پہ ہاتھ اٹھانا منع ہے، برا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ کی بیوی، اس پہ ہاتھ اٹھانے کا آپ کون ہوتے ہیں؟ ان پہ ہاتھ اٹھاؤ، اور وہ بھی اختلاف رائے پہ، یا کسی بات پہ اس نے آپ سے کوئی چیز مانگ لی اور آپ اس پہ پل پڑے کسی جانور کی طرح، تو کسی طور پہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ سر میں ہمیشہ آپ کو دعا دیتی ہوں کہ آپ خوش و خرم رہیں، چونکہ آپ بڑی محبت سے ہمارے دکھوں پہ پھاہا رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ میں پچھلے 4 سالوں سے آپ کو سن رہی ہوں اور ان 4 سالوں میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ یہ عائشہ ہیں، لینا کومنٹس کی تو ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے۔ اور فیفا نے کہا کہ سر اپنی بیٹیوں کے حق میں کوئی نہیں بولتا، آپ دوسروں کی بیٹیوں اور بہوؤں کے حق میں بولتے ہیں، تو آپ ہمیں بہت عزیز ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، آپ ہمارے دفاع میں۔ میرے بچے جہاں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، انفیکٹ وہاں آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، وہ موقع خاموش رہنے کا نہیں ہوتا۔ رب نے ہم کو عقل، سمجھ، عزت کس لیے دی ہے؟ کہ دوسروں کو ہم اس کا فیض پہنچا سکیں اور اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔